قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے۔ ہائی ہیلو نمسکار ست سری اکال جی، السلام علیکم۔ پھر سے نئی ویڈیو پہ ریئیکشن کرنے کے لیے تو میں ایک ویڈیو نیا سا لے کے آیا ہوں، جو جامع مسجد کے امام صاحب کچھ بات بتائیں جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے۔ جامع مسجد امام صاحب جو ہیں وہ کچھ بات بتا رہے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آگے اس طریقے کی ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے گی۔ السلام علیکم دوستو، دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری کا یہ بیان اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ دلی کی جامع مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری نے کل جمعے کے دوران حکومت کو للکارتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ آخرکار ہم سے کیا گناہ ہو گیا ہے کہ مسجد کی میناروں پر اشتعال انگیز نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اماموں کی داڑھیوں کو نوچا جا رہا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ لنچنگ کی جا رہی ہے۔ اب آئیے دوستو دلی کی جامع مسجد کے شاہ امام سید احمد بخاری کی ہی زبانی سنتے ہیں کہ آخرکار انہوں نے ایسا کیا بیان دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے۔ تو آئیے ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے، بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ ہے۔ اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی، مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا۔ بزرگوں اور نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے، اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے۔ تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت اور بازار کا، نفرت کا بازار آج گرم ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا۔ ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئیں، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا۔ ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے، لیکن اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے، وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی۔ آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا۔ نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدیڑ دیے گئے تھے،
3,000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا، مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے، لبرہن کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا، اس کے علاوہ بھی مختلف کمیٹیاں بنی، مختلف کمیشن بنے۔ مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیے گئے، اقتدار حاصل کیا، لیکن ناانصافی، محرومی اس ملک میں مسلمانوں کے مقدر بنا دیے گئے۔ آزادی کے بعد وہ تمام تحفظات جو اس ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملے۔ ان تحفظات سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس ملک میں محروم رکھا گیا۔ اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے، ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی، ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا، گودا جا رہا ہے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہروں شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا یہ بھی ستم ظریفی، بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا۔ وقف ترمیمی بل آیا، وقف شریعت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے، کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا،
किसी ने यतीमों के लिए वक्फ किया, किसी ने किसी इदारे के लिए वक्फ किया, उसको महफूज रखना, उन दस्तावेजात को महफूज रखना, यह आम मुसलमानों का काम नहीं है, न था। यह काम औकाफ का था, वक्फ का था कि उन तमाम दस्तावेजात को महफूज रखते और उन जायदादों को महफूज रखते जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इस मुल्क में वक्फ की और वक्फ के सुपुर्द की। आज उसकी सजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों मिल रही है? वक्फ तरमीमी बिल लाकर मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ स्टेट में जो औकाफ हैं वो मुसलमानों ने नहीं बनाए, वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने बनाए। और उन लोगों को औकाफ में लाया गया जो उनके आगे हाथ जोड़ते थे और जो चाहते थे कि हमें एमएलए बना दें, हमें एमपी बना दें, हमें फला चेयरमैन बना दें। उन लोगों से कहा जाता था कि हम तुम्हें वक्फ में ले आए, और उन लोगों को हुकूमत ने औकाफ में भेजा, मुसलमानों ने नहीं भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा, जो बदउन्वान थे, जिन्होंने जायदादों के दस्तावेजात को बेचा, खत्म किया और खुफिया तौर पर उन जायदादों के सौदे किए। तो उसका जिम्मेदार आम मुसलमान नहीं है, मुल्क का मुसलमान नहीं है, इसकी जिम्मेदार मादी की स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसे लोगों को औकाफ पिलाए जो बदउन्वान थे। आज आपने जिन जायदादों को वक्फ किया है उनके दस्तावेजात अगर आप वक्फ में जाकर तलाश करेंगे तो दस्तावेजात नहीं मिलेंगे। किसी एक का मिल जाए, एक दो के मिल जाए, लेकिन इस मजबूरी तौर पर नहीं मिलेंगे। किसने गायब किए? आम मुसलमानों ने नहीं, वो जो वक्त पर काबिज थे और जिन्होंने औकाफ में इन लोगों को बिठाया। आप जाइए, मसाजिद, सैकड़ों मसाजिद हैं हिंदुस्तान भर में जो औकाफ के मातहत, लेकिन या तो खंजीर के गोश्त की दुकानें खोली हुई हैं, या लोग रह रहे हैं, मकानात बने हुए हैं, वक्फ की जमीनों को बेचा गया। लेकिन किया किसने? जो वक्फ में थे और रहे। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, रिंग रोड पर, दिल्ली में रिंग रोड पर पुराना कब्रिस्तान, उसके बराबर मिलेनियम पार्क है, आपने देखा होगा। उसकी कई बीघा जमीन साबिका बोर्डों ने दूसरों के हवाले कर दी। आज उस पार्क में अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं। मुसलमान देखता है और रोता है कि हमारे बुजुर्गों ने जिन जायदादों को वक्फ किया था, आज वक्फ ने उन हालात को बेचकर तबाह बर्बाद कर दिया। तो जरूरत है, इस तरमीमी बिल की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि उन लोगों को औकाफ में, वक्फ में लाया जाए जो साहिब सरबत हो, जो वक्फ की इस्लाह चाहते हो, जहां डॉक्यूमेंट्स महफूज रहे, वक्फ जायदादें महफूज रहे। लेकिन यकसर बोर्ड में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर देना जिससे मुसलमानों में गम गुस्सा पैदा हो, तशवीश हो, ये मुनासिब नहीं। बोर्ड बनाइए, अच्छे लोगों को लेकर आइए। मैं एक वाकया आपको बताऊं। इम्तियाज अहमद खान IAS थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे, 7 साल बोर्ड के चेयरमैन रहे। उन्होंने मुझसे बीच बीच में कहा
کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا، میں خود بدنام ہو جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کسی اور کے سپرد ہو۔ میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ۔ کچھ سال تک روکے رہا، 7 سال جب ہو گئے انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں روکوں گا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے، مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا، دستاویزات غائب ہیں، زمینوں کو بیچا جا رہا ہے، میں اب اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں۔ آخرکار وہ الگ ہو گئے۔ ایک IAS آفیسر جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں، وہ نہیں کر پایا، تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں، جو اس کو سنوار سکے، جو اس کو چلا سکے، بدعنوانی سے بچا سکیں، دستاویزات بچ سکیں۔ ایسا بورڈ حکومت کو بنانا چاہیے، نہ کہ ایسا بل کہ جو مسلمانوں کے اوپر تھوپا جائے۔ اس کو مسلمان، میں سمجھتا ہوں، برداشت نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، میں نے ان تمام حالات کا ذکر پورے ملک اور مہذب معاشرے کو دعوت فکر دینے کے لیے کیا ہے۔